بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 ستمبر 2025 کا دن ہے اور صبح کے 5 بجے ہیں۔ میں جی اے ساکی ہوں، چشم ساکی کے ساتھ تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ سروے کے حوالے سے بھی کچھ میں معلومات آپ کو دیتا ہوں۔ کل پنجاب حکومت کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں سی ایم نے حلف لینا تھا اور خطاب کرنا تھا۔ اس کا اہتمام پی ڈی ایم پنجاب کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ وہی آفت اور یا جو بھی زمینی اور آسمانی آفات آتی ہیں تو اس کو پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہی اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور کمپنسیٹ یا ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، سروے وغیرہ، یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔ تو اس میں جو اربن یونٹ کے غالباً جو فیمیل تھیں، ساری خواتین تھیں، ان سے حلف لیا گیا۔ تو اس میں یہی بات کا اقرار کیا گیا کہ جو مستحق ہے اس کا ضرور آپ سروے کریں، اور اس میں یہ بھی کچھ اب جو پوسٹ آ رہی ہیں، کیونکہ میں اتنا ان کو سن نہیں سکا، صرف حلف نامہ مکمل سنا اور باقی میں تقریب کو نہیں سن سکا، تو اس میں جو پوسٹ وغیرہ دیگر گردش کر رہی ہیں واٹس ایپ گروپ میں، اس میں وہی کہا جا رہا ہے کہ مکمل گھر جس کا تباہ ہوا ہے اس کو 10 لاکھ ملے گا، اور جس کا آدھا گھر گرا ہے اس کو 5 لاکھ، چھوٹا جانور 50 اور بڑا جانور 5 لاکھ، اور اس کے علاوہ جس کی اموات ہوئی ہیں، کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو ان کو 10 لاکھ فی شخص یا فی فرد کے حساب سے ملے گا۔ اب اس میں کوئی وہاں پر جو میں نے پڑھا ہے، چونکہ میں 4 5 7 بلکہ 8 10 دنوں سے آپ کو یہی اپڈیٹ کر رہا ہوں، خاص کر پنجاب کے ناظرین کو یا سامعین کو، کہ اس طرح کا سروے ہے، کبھی جو خبر آتی ہے وہ آپ تک غیر سرکاری غیر مصدق ہوتی ہے، آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن چلیں میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، دوست وغیرہ چند پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مکمل 10 لاکھ کچے گھر کا بھی ملے گا اور پکے گھر کا بھی، اور پھر بعد میں یہ بات آئی کہ پکے گھر پختہ گھر جو ہے اس کا مکمل گرنے میں 10 لاکھ ملے گا، اور آدھا جو ہے جزوی اس کا نقصان پہنچا تو پھر 5 لاکھ، اور بعد میں کہا گیا کہ کچا گھر جو مکمل گرا ہے اس کا 5 لاکھ ملے گا۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بتایا تھا۔ تو اب دوبارہ اسی طرح کیا ہے، تو اب یہ کنفیوژن رہے گی جب تک کہ سروے ٹیمیں علاقوں میں نہیں جاتی۔ حالانکہ سروے کا 24 اعلان ہوا ہے اور کچھ علاقوں میں گئی بھی ہیں، جس طرح سے دوست بتاتے ہیں، لیکن ابھی تک میرے علاقے میں نہیں آئی۔ میں پرسوں ترسوں سے آپ کو بتا رہا تھا، ان سے کانٹیکٹ کر رہا تھا، تو شاید یہی وجہ تھی کہ سروے کا آغاز باقاعدہ میرے خیال میں منڈے سے ہونا، کیونکہ رات گئے حلف لیا گیا ان سے، اور کہا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے کسی گروہ یا اپنے ذاتی یا رشتہ دار علاقائی پہچان کسی بھی پریشر سے بالا تر ہو کر آپ نے یہ سروے کرنا ہے اور بلا امتیاز کرنا ہے۔ جس کا گھر گرا ہے اس کو اس میں لکھنا ہے، ڈیوائس ان کے پاس ہوگی، لاگ ان ہوں گے، اربن یونٹ والے کریں گے، باقی تو سارے ادارے ان کے معاونت کریں گے۔ اب جو میرے خیال میں ڈیٹا جن کا کمپیوٹرائز کارڈ بنا ہوا ہے، کمپیوٹرائز جن کے موازیات یا چکوک ہیں، یعنی زمین کے حوالے سے، تو ان کا بھی وہاں سے ڈیٹا لیا جائے گا کہ کس کے نام کتنی زمین ہے۔ اب ٹھیکیداروں کو ظاہر سی بات ہے ملنے چاہیے، کیونکہ اکثر بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ ذمہ دار خود کاشت نہیں کرتے، ٹھیکے پر دیتے ہیں، تو یہ فصلات وغیرہ کا تخمینہ ٹھیکیداروں کا ہی کیا جائے گا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کو ویریفائی کیا جائے گا ذمہ دار سے یا جیسے بھی، کیونکہ محکمہ زراعت کے لوگ بھی ہوں گے، محکمہ مال کے، محکمہ لائف سٹاک کے ہوں گے، اربن یونٹ کے اور پاک فوج کے، تو یہ سارے ادارے مل کر سروے کریں گے۔ اچھا، یہ تو کوئی تمہیدن بات ہو گئی، اور پرسوں یعنی کل، آج سنڈے ہے نا، کل منڈے یعنی سوموار سے یہ سروے کا آغاز ہوگا، اور میرے خیال میں یہ کچھ تاخیر ہو رہی ہے، اور یہ سست روی کا شکار ہم گزارش کرتے ہیں، چونکہ میں خود فلڈ افیکٹی ہوں، میں سی ایم یا پی ڈی ایم پنجاب، بلکہ پی ڈی ایم پنجاب سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے اس سروے کو کنڈکٹ کروانا ہے، کہ وہ ذرا جلدی کریں، یہ تو بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سردی کی بالکل آمد ہے اور ابھی تک آپ کا سروے نہیں ہوا۔ سروے 8 10 دن لگائے گا، اس کے بعد پھر آپ کا جو ڈیٹا ہے اے سی سے یا ڈی سی سے ویریفائی ہو کر پنجاب بینک کو جائے گا، وہ کارڈ و ڈسبرسمنٹ بنے گے، وہاں پہ کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ کتنا، مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ 1 ماہ کا یہ پروسیس ہے، اور تب تک سردی آ چکی ہوگی، اور لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ میں خود فیس کر رہا ہوں نا، ہم لوگ خود فیس کر رہے ہیں، تو کتنا اوروں کے لیے یہ گھر بنانا ایسے میں، اور جب آپ کمپنسیٹ کریں گے اس کے بعد بھی 1 ماہ چاہیے ہوگا گھر بنانے میں، تو یہ تو نومبر دسمبر آ جائے گا۔ تو بہت یہ اس کام کو نا ہنگامی بنیادوں پر، جس طرح سے آپ نے بہت اچھا کیا، پی ڈی ایم پنجاب نے
پنجاب حکومت نے لوگوں کو ریسکیو کیا، یا جس طرح سے کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں وہ اللہ کے کام ہے، اس طرح کی آفتوں میں یہ اس طرح کا ہوتا رہتا ہے، لیکن کم از کم جو ہے اس کو بروئے کار اپنے ادارے جو ہے اپنا کام بطریق احسن سر انجام دے، حد الوسع کوشش کریں، حد المقدور کوشش کریں، تو اس کے بعد بھی اگر کہیں یہ فلاح آیا ہے یا کچھ عوام کی اس میں غلطیاں تھیں، کچھ جو عملہ ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکا، تو کچھ مشیت الہی بھی تھی، تو یہ ساری چیزیں مل کر جو اموات ہوئی ان کا ہم جو ہے ان کے ساتھ بڑا وہ درد رکھتے ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب گورنمنٹ سے میری یہی استدعا گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا ذرا جلدی کر لیا جائے، لیکن جس طرح سے آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ تاکہ ہر شخص جس کا مکان گرا ہے، گھر گرا، جس کی کوئی اللہ نہ کرے موت ہوئی ہے کسی کے رشتہ دار کی، تو ان سب کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جلدی میں کرنے سے بجائے کرپشن کے دروازے کھولنے سے تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن اس کو بھی تھوڑا ذرا جلدی کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو میں فیس بک پہ بھی لگاؤں گا کیونکہ یہ انفارمیشن ہے اور دوستوں تک پہنچنی چاہیے۔ اب تھوڑی سی اور بات کہ ہمارے ایک دوست ہیں کامنٹ کرتے ہیں، کامنٹ کیا، میں کامنٹ آئی ایم سوری ٹو سے ٹو آل آف یو کہ میں کامنٹس بہت کم پڑھتا تھا، سوری، بہت سارے دوست پڑھے لکھے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے، میں تو تھوڑا مطلب گزارا ہوا کرتا ہوں، تو ان کے کامنٹس آئے ہوئے تھے، تو میں ان سے معذرت کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں کامنٹس نہیں پڑھ رہا تھا، بہت زیادہ مصروفیت تھی کیونکہ میرا اپنا بھی کام ہے اور ادھر بھی ادھر بھی، تو وہ اتنے کامنٹس آ رہے تھے تو ہر بندے کو جواب دینا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے وہ مصیبت میں تھے، جو چیزیں مجھے لگ رہی تھیں میں اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا یہ ساری چیزیں۔ تو احمد حیاض صاحب نے کامنٹ کیا اور مجھے اپریشیٹ کیا، احمد حیاض صاحب یو میڈ می اپریشیٹ، بہت شکریہ، مینی تھینکس، بنڈل آف تھینکس، آپ ہی کی انکریجمنٹ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور یہ سب دوستوں کا حوصلہ تھا جو مجھے سنتے تھے اور حوصلہ بڑھاتے تھے، اور کوشش میں نے کی ہے کہ تینوں دریا جو بکھرے ہوتے ہیں، ستلج، راوی، چناب، ان کے حوالے سے یا پہلے سندھ میں جو درمیانے درجے کے 3-4 سیلاب آئے تو لوگوں نے میں نے یعنی ٹائملی ان کو انفارم کیا۔ باقی جو آپریشن ہے فلڈ FFD کا یا PDM پنجاب کا یا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا، تو آپ سمجھ لیں کہ 15 جون سے لے کر 15 اکتوبر تک ان کا ہوتا ہے، وہ آپریشن کرتے ہیں، یعنی ڈیٹا ویٹا شیئر کرتے رہتے ہیں۔ باقی ان کی ویب سائٹ پر ڈیٹا وہ تو ہر وقت موجود رہتا ہے، وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ دن میں 1 مرتبہ کریں گے یا 2 مرتبہ کریں گے، لیکن اب جب کہ 4 مرتبہ اپڈیٹ ہو رہا ہے تو یہ 15 اکتوبر تک رہے گا۔ ہو سکتا ہے اگر دوست کہیں گے تو تھوڑا بہت 15 اکتوبر تک اگر ان کو چاہیے ہوگا تو ڈیٹا شیئر کرتا رہوں گا، نہیں تو کوئی اور کام وام کریں گے۔ تو بہرحال آپ سب کے تعاون کا شکریہ، آپ سب کو میں کمنٹس کا جواب نہیں دے سکا یا ریڈ نہیں کر سکا تو میری دلی معذرت قبول کریں۔ اور بھی بہت سارے، اب میں نے احمد حیاض صاحب کا نام لیا اور دیگر بہت سارے نام ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا، آپ نے کمنٹس کیا، تو آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں ٹائملی آپ کو جواب نہیں دے سکا اور نہ ریڈ کر سکا، چونکہ مصروفیت کی بنا پر یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں، یہ تمہیدن باتیں، اور سندھ کے دوست بھی پوچھیں گے کہ پنجاب میں تو اتنا، اور دیکھیں پنجاب میں بہت بڑا سیلاب تھا تینوں دریاؤں میں، اور یہاں پہ ایک بڑا بگیسٹ، اب میں اگر یہ کہوں نا کہ 20-30 سال یا 2-3 ڈیکڈس کے بعد یا 2-3 عشروں کے بعد دا بگیسٹ ڈیزاسٹر آف دا پنجاب ہسٹری، تو بے جان ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک دریا میں آ جاتا تھا، یا 92 میں ایک دریا میں جیسے جیلم میں آیا، چناب میں تھوڑا کم تھا، ستلج میں بھی کم تھا، ستلج میں 1988 میں، راوی میں 1988 میں آ گیا، ستلج میں بھی غالباً 1988 میں ہی آیا تھا بعد میں۔ اب 2023 والا تو بہت کم تھا نا ستلج والا، اور سندھ میں 2010 میں بہت بڑا سیلاب آ گیا، اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، تو ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ FFD نے پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا کہ کس سال میں کتنا بڑا سیلاب آیا، اگر ٹائم ملا تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اب جو سندھ کے دوست پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کمپنسیشن یا ان کی ریہیبلیٹیشن، یعنی ان کو مالی امداد ملے گی یا ان کی دوبارہ آباد کاری کے لیے، دیکھیں وہ تو سندھ حکومت ہی فیصلہ کرے گی، پیر سید مراد علی شاہ صاحب کے وہاں پہ ویسے اتنا بڑا سیلاب تو نہیں ہے کیونکہ 8-10 لاکھ سے بڑا سیلاب، تو اب یہ بھی سیلاب تو تھا، لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب تو بنا۔ اب دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں، بڑی لمبی گفتگو ہو گئی، اب سویا رات کو چند کمنٹس پڑھے اور صبح اٹھا تو میں نے یہ لیکچر چھاڑ دیا، سوری آپ کو اگر آپ مطلب تکلیف ہوئی آپ کو۔
گنڈا سنگھ والا پر 26,000 کیوسک، سلیمان کی پر 30,000، اسلام پر 42,000، راوی میں جسر پر 5500، شادرہ پر 5800، بلو کی پر 3400 اور سدرئی براج پر 995۔ دریا چناب میں مرالہ پر 17,000، خان کی پر 26,000، قادر آباد پر 17,000، چنیوٹ بریج پر 3600، تریمو براج پر 9600 اور پنجنت پر 63,000 کیوسک۔ منگلہ ڈیم سے 9,000 کیوسک، رسول پر سکھرائی 0 ہے۔ دریا سندھ میں سکردو پر 52,000۔ اچھا ہاں، یہ ڈیٹا تربیلا ڈیم کا انہوں نے پوچھا تھا احمد یاد صاحب نے کہ 15 تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے میکسیمم لیول 1550 فٹ ہے، اور اس وقت بھی 1550 یہ مکمل بھرا ہوا ہے، اور جو منگلہ ڈیم ہے وہ صرف 1.5 فٹ رہ گیا، 1240.0 فیٹ تک وہ بھر چکا ہے، اور میکسیمم لیول اس کا 1242 فیٹ ہے۔ سکردو پر 52,000 کیوسک، پی بریج پر 73,600، بشام پر 95,000 کیوسک، تربیلا ڈیم سے 1,10,000، کابل دریا میں 15,400 کیوسک، کالا باغ پر 1,02,000، چشمہ پر 99,000، توسا پر 97,000، گڈو پر آپ سٹریم 1,60,000، ڈاؤن سٹریم 1,36,000، سکھر پر آپ سٹریم 1,56,000، ڈاؤن سٹریم 1,02,000، کوٹڑی پر آپ سٹریم 4,12,000 اور ڈاؤن سٹریم 3,86,000 کیوسک۔ تو یہ وہی لیول ہے کہ بڑی مزے کی بات ہے۔ آپ کوٹڑی والے دوست صاحب رات کو کر رہے تھے، وہ گجر صاحب سجاول سے کال کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب شکر ہے کوٹڑی نے آپ کی بات مان لی اور پانی کا لیول کم ہو رہا ہے۔ دیگر دوستوں کی بھی کالز آ رہی تھیں، تو چلیں شکر۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کوٹڑی کا لیول جو 8-10 ہزار کم ہوا، یہ وہی ہے کہ جب یاد ہوگا آپ کو سکھر 5,18,000 پہ گیا تھا، 18 سے پھر 5,10 پہ آیا تھا، اور 5,10 پہ بھی 48 گھنٹے کھڑا رہا تھا، تو ہم کہتے تھے یار اس سے کام نہیں ہو رہا۔ تو وہی جو 8-10 ہزار کا فرق ہے، اندازہ کرو اتنے 100 کلومیٹر، 200-250-300 کلومیٹر اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر جا کر بھی اس کا وہی لیول بن رہا ہے کہ یعنی 4,21,000 سے 9-10 ہزار کی سے کم ہوا ہے۔ اب 4,12 پہ کھڑا ہے، ڈاؤن سٹریم 3,93 سے کم ہو کر 3,86 پر کھڑا ہے، یہ 3-4 گھنٹے قبل کا ڈیٹا ہے۔ تو اس کا مطلب وہی لیول جو 8-10 ہزار کم ہو کر سکھر پر رک گیا تھا، وہی کوٹری پر 8-10 ہزار کم ہو کر رک گیا۔ تو انشاءاللہ اب اس نے اترنا تو ہے، اترے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔